فواد چوہدری صاحب آپ کے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، کاشف عباسی، اس کے علاوہ بڑے دیگر ہمارے جو میڈیا کے کالیگز ہیں، حالیہ دنوں میں کچھ آف سکرین ہوئے ہیں۔ وزیر اطلاعات کی آپ نے بات سنی ہوگی، عطا تارڑ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حکومت کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ کسی ادارے کا کوئی عمل دخل ہے۔ پھر یہ سوال جب سوشل میڈیا پر فلوٹ ہوتا ہے تو سوال اور گفتگو کا آغاز ہی وہ بی بی سی کے آرٹیکل سے لے کے وہ کہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی نے جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ اب جاری ہے۔ آپ بھی وزیر اطلاعات بی بی سی کا خیر انفارچونیٹلی جو اردو سروس ہے نا، ان کی کریڈیبلٹی ہے نہیں بڑی، ان کی پاکستان کے بارے میں تو بالکل ہی آسیہ بی بی سے اگر آپ شروع ہونا کہ انہوں نے جو کہہ دیا تھا کہ ان کو ریسیو کرنے کے لیے وہ ہالینڈ کی جو امبیسڈر ہیں وہ پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے پوری جو ڈپلومیٹک انکلیو تھا اس کی سیکیورٹی ہی خطرے میں ڈال دی تھی۔ وہاں سے لے کے اب تک ان کے درمیان میں آپ جتنی خبریں اٹھا کے ان کی دیکھیں، دے ہیو بیکم مور آف اے ٹرولنگ تھنگ، دے آر ناٹ ریئلی سیریس، ان کا نہیں رہا۔ یہ بھی ایسی ہی خبر ہے، کیونکہ جو بی بی سی کا یہ اردو سروس کا یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کے دور میں ایک بھی آدمی پولیٹیکل کرٹیسزم کی وجہ سے آف ایئر نہیں ہوا۔ حامد میر کیوں ہوئے تھے؟ حامد میر صاحب پولیٹیکل کرٹیسزم کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے۔ وہ جو انہوں نے پریس کلب کے باہر گفتگو کی تھی وہ ریزن بنا تھا؟ وہ طلعت حسین کہتے ہیں کہ مجھے بھی آفر کیا۔ طلعت حسین کو کسی نے نہیں کہا تھا، طلعت حسین اور کچھ اور لوگ جو تھے۔ پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ جب ان کی ریٹنگز نہیں آ رہی ہوتی، ریٹنگز ابھی بھی ان کی اٹھا کے دیکھ لیں کوئی ریٹنگ نہیں ہے، لیکن پرابلم ان کا یہ ہے کہ یہ چاہتے مالکان یہ جب وہ ہماری پالیسی یہ تھی کہ ہم اشتہار نہیں دیتے تھے، ہم نے تو آگے آپ کے سامنے ہی ہے، ہمارا اشتہاروں کا خرچ سب سے کم ہے، اور یہ ابلائز کرنے کے لیے اشتہار ہم دیتے ہی نہیں تھے۔ سو مالکان کو جب یہ بوجھ فیل ہوتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ نہیں چلا پا رہے، تو وہ پھر ان کو نکالنے کے لیے یہ بہانہ لگا دیتے تھے کہ ہمیں حکومت کہہ رہی ہے کہ نہ کریں۔ ہم نے کسی کو کہا ہی نہیں کبھی نکالنے کا۔ ابھی جو میڈیا کے اوپر جس طریقے کا معاملہ ہے، پھر مطیع اللہ جان کا واقعہ بھی آپ کے مطیع اللہ جان کا بڑا انفارچونیٹ تھا، اسی لیے ہم نے جو ہی عمران خان کو پتہ چلا انہوں نے ودن 14 آورز جو ہے ان کو ہم نے ریکور کرایا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی جو میڈیا کے حوالے سے پالیسی تھی، اتنی انڈیپینڈنٹ میڈیا کوئی پاکستان میں مثال نہیں ملتی جتنی پی ٹی آئی کے دور میں رہا۔ اچھا، جتنا کرٹیسزم ہم پہ ہوتا تھا، جتنی چیزیں ہوتی تھیں، اب تو خیر آپ قریب بھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ عطا تارڑ صاحب کی آئی تھنک گفتگو سنتے ہیں، وہ تو اپنے بارے میں یہی کلیم کرتے ہیں جو آج آپ کہہ رہے ہیں۔ نہیں، عطا تارڑ کو میں نے نہیں سنا، بٹ یہ تو فیکٹس ہیں نا، آپ کے سامنے ہے۔ مطلب کیا عطا پی ٹی آئی کے آج کے دور میں محمد مالک جو ہیں وہ جا کے پرائم منسٹر کو یا کسی اور کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا گریبان میں پکڑوں گا یا کوئی پکڑے گا؟ یا کوئی جو صحافتی تنظیم ہے یا کوئی جا کے جو ہے وہ اس طرح سے جس ہمارے دور میں جس طرح کے احتجاج اور پروٹیسٹ ہوئے وہ آپ کر سکتے تھے، سوچ سکتے تھے؟ آج تو آپ نے کیے ہیں، اس دن ڈی چوک پہ گئے ہیں، سب کو کٹاپا چڑھا ہے، ہمارے دور میں تو نہیں ہوتا تھا کچھ ایسا۔ صحیح۔ ناؤ کمنگ ٹو پی ٹی آئی، ابھی آپ نے کہا کہ کال آ بھی سکتی ہے، ابھی بھی ٹویٹ بھی آ سکتا ہے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے، اور عمران خان کے حوالے سے پریشر بھی ماؤنٹ ہو سکتا ہے، لیکن لوکل پریشر۔ مجھے یہ بتائیں، اتنی مقبولیت جس کا آپ تذکرہ کرتے ہیں، اتنے ووٹ، نہ اقتدار ملا، نہ جیل ختم ہوئی، ہوز رسپانسبل؟ ایک تو عمران خان کی سلیکشن آف ٹیم، ہم تو ایک بزدار کو رو رہے تھے، عمران خان نے ایک پورا جڑی بزداروں کا جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ لگا دیا۔ نہیں، یہ سارے بزدار ہیں۔ وہ بہتر تھا ان سے، کم از کم پولیٹیکل آدمی تھا، ان میں تو بالکل ہی عقل نہیں ہے نا۔ اب آپ دیکھیں، میں آپ کے پروگرام میں بہت شروع سے آیا اور آپ گواہ ہیں کہ ایون جیل سے بھی میں کہہ رہا تھا گرینڈ پولیٹیکل الائنس بننا چاہیے، جے یو آئی جو ہے اس کو ساتھ ہونا چاہیے، چیزیں ہونی چاہیے۔ آپ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہے ہیں، آپ حکومتی جماعتوں سے لڑ رہے ہیں، آپ نے فیصلہ کیا یہ کافی نہیں ہے، آپ نے اپوزیشن پارٹیوں سے بھی لڑنا ہے۔ اب اس کے نتیجے میں ایک جے یو آئی سے آپ اتحاد کیسے بنا سکتے ہیں؟ آپ کا چیف منسٹر اسی حلقے سے ہے جہاں سے جے یو آئی کے سربراہ نے الیکشن لڑنا ہے۔ اگر آپ الائنس نہیں بنانا چاہتے یا نہیں بنا سکتے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ نہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اپنے چیف منسٹر کی قربانی دے دینی چاہیے اور اس کی سیاست کی مولانا چیف منسٹر بن گیا چیف منسٹر، اب اس نے کیمپ کیا ہی رہنا ہے، الیکشن ہو گیا، آپ جیت گئے، اب چیف منسٹر بن گئے، آپ آگے چلیں، بس بات ختم ہو گیا۔ اگر عمران خان اچھا، چھوٹی بڑی سیٹ کی سیٹلمنٹ آپ کہہ رہے ہیں ہو عمران خان سکتی کو ہے، پرابلم نہیں ہے، ابھی الیکشن اتحاد کی بات تو نہیں ہو رہی نا۔ ابھی تو دیکھیں نا، سمپل ہے فیوچر کہ میں یہ کیا گارنٹی تو مانگیں گے نا، جب آپ کی پی ٹی آئی کے جب فیوچر میں کنٹینر پر مانگیں آگے گے تو سوار ہوں مانگیں گے، لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ مولانا حکومت میں شامل نہیں ہو رہے، اور انہوں نے واضح کہہ دیا کہ میں نے ان سے خود پوچھا ہے، میں نے کہا آپ کو روز حکومت آ کے کہتی ہے آپ شامل ہوں، آپ کیوں نہیں ہو رہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیوچر پولیٹکس ختم کر لیں۔ تو آپ نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ اپوزیشن میں کیوں شامل نہیں ہو رہے؟
یہ میں نے ان سے پوچھا. وہ کیا کہتے انہوں نے دیکھیں ان کے ایک تو سیریس ایشوز ہیں ان کے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی کریڈیبلٹی کے, جو کل آپ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے کہہ ہی دیا ہے انٹرویو میں. اس میں ایک تو دیکھیں جو 26ویں آئینی ترمیم ہے, اب وہ اگر آپ وہ پریس کانفرنس لگائیں جس میں گوہر صاحب اور پی ٹی آئی اور جے یو آئی اکٹھی کھڑی ہو کے کہہ رہی ہے کہ ہماری ترمیم ہے, اس کے بعد پی ٹی آئی کو میسج آیا, وہ پیچھے ہٹ گئے اور سب کچھ انہوں نے مولانا کے کھاتے میں ڈال دیا. اور مولانا کہتے ہیں برڈن شیئر کریں. اور جو کانسٹیٹیوشن بینچ کا آئیڈیا تھا وہ تو تھا ہی سلمان راجہ صاحب کا, تو پی ٹی آئی کو چاہیے تھا نا کہ یا تو پھر ان کے ساتھ رہتے, اور جب الگ ہوئے تھے تو پھر بھی ان کا کوئی ڈیکورم ہوتا, کہ ان کو عزت احترام دیتے. پھر اس کے بعد دیکھیں آپ نے مولانا کو کہا کہ جناب ہم نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے مذاکرات نہیں کریں گے, ہم آپ سے کریں گے. آپ ایک دن ٹی وی لگاتے ہیں تو پی ٹی آئی کے مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت سے, اور نہ مولانا کو پوچھا گیا, نہ اچکزئی صاحب کو پوچھا گیا, نہ عطا مینگل صاحب کو پوچھا گیا. ظاہر ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے پھر خیر باتیں ہوئیں درمیان میں, میں نے لیکن مولانا کیا خیبر پختونخوا حکومت میں حصہ مانگ رہے ہیں؟ نہیں تیسری بات سنیں, کوئی حکومت میں حکومت کے سے میں نے بات بعد میں, اور دینا بھی چاہیے, اس میں کوئی پرابلم نہیں. تیسری دفعہ پھر جب چیف جسٹس نے لیٹر لکھا ملاقات کے لیے, اور عمران خان صاحب سے میں ایشورنس لے کے آیا تھا, میں نے مولانا کو مولانا کو بھی لے جائیں یا ان کی پارٹی کے کسی بندے کو لے جائیں. میں نے مولانا کو یہ کہا تھا کہ خان صاحب نے کہا وہ پہلے جو ہوئی چیزیں ہوئیں تو آپ اعتماد رکھیں اور چلتے ہیں کہ اکٹھے. میں کنونس کر رہا تھا مولانا کو کہ آپ خان صاحب کے پاس جائیں, ملیں انہیں. جب لیٹر لکھا چیف جسٹس نے تو یہ پورے اجڑ کا اجڑ جو وکیلوں کا اپنی پی آر بنانے کے چکر میں سارا چیف جسٹس کے پاس پہنچ گیا. ایک بار پھر مولانا کو آپ نے سٹیب کر دیا, آپ ادھر نہیں گئے, آپ نے محمود اچکزئی کو نہیں پوچھا, آپ نے شاہد خاقان عباسی کو نہیں پوچھا. تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا گارنٹی ہے کہ آج جے یو آئی اگر پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھتی ہے تو پی ٹی آئی جو ہے اس, اب پھر یہ تو آپ تاثر نہ دیں کہ آپ رینٹ کراؤڈ ہے, ہم آپ کا کراؤڈ رینٹ کرنا چاہتے ہیں. سو دس از کوائٹ آئی وڈ سے انسلٹنگ بیہیویئر ٹورڈز مولانا, اور اسی لیے وہ نہیں آپ جو ہے وہ ساتھ. آپ نے ایک میٹنگ ارینج کروائی, آپ نے جو چینی میڈیا ہے جو 100ویں سالگرہ آ رہی تھی کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی, آپ نے چائنیز میڈیا کی عمران خان سے ملاقات کروائی. اس میں سی جی ٹی این کا ایک انٹرویو تھا, اس میں خان صاحب نے کہا تھا کہ اٹ از انفیئر آن پارٹ آف دی یو ایس ٹو پریشرائز کنٹریز لائک پاکستان ٹو پک سائڈس, چائنا یا امریکہ. یہ واقعی امریکہ کی یہ ضد ہے کہ اگر آپ نے ہم سے تعلقات رکھنے ہیں تو پھر چین کے ساتھ آپ تھوڑا سا بیک سٹیپ ہو جائیں؟ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دور میں تو یہ بہت رہا نا, کیونکہ وہ تو بڑا اگریسو تھے چائنا کی طرف. اب تو خیر ٹرمپ جو ہیں ان کی تو سوچ ہی ہو رہا ہے. ابھی جو انہوں نے خطاب کیا ہے اپنا کل پرسوں, آپ دیکھیں کہ طویل عرصے کے بعد کوئی امریکن پریزیڈنٹ ہے جس کے خطاب میں ایران اور چین جو ہے وہ ایسے سرسری سا ذکر ہے. ورنہ پاکستان کی تعریف بھی ہوگی, پاکستان کی تعریف بھی ہوگی. ورنہ جب بائیڈن تھے تو وہ تو صرف جو ہے وہ یوکرین اور ایران اور چائنا کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے نا. تو امریکہ وہ گورنمنٹس کا ساتھ چینج ہو جاتی ہیں چیزیں. تو اب جو موجودہ حکومت ہے اس کی تعریف بھی کر دی, شریف اللہ کو آپ نے, یہ کتنا بڑی آپ کے خیال میں, یا ہم ابھی سیکورٹی اور ایک ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ رہے گا ہمارا امریکہ؟ ریلیشن شپ تو ہمارا ٹرانزیکشنل ہی ہوتا ہے, لیکن ایشو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ بڑا اچھی بات ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا آخری کوئی سیریس بات جو ہوئی تھی وہ پومپیو کے دورے کے بعد تو کبھی کوئی ہوئی نہیں ہے. ایک دفعہ میرا خیال درمیان میں بلنکن کی بلاول سے فون پہ شاید بات ہوئی تھی, اس کے علاوہ تو کبھی ہوئی نہیں کوئی اور. وہ تو بڑا مزے کا خیز تھا نا, بلاول امریکہ گئے تھے اور امریکہ میں ہمارے وزیر خارجہ نے امریکی وزیر خارجہ سے فون پہ بات کی, وہ بھی بڑی عجیب و غریب بات تھی. اور آپ دیکھیے کہ یہاں پہ جو آخری سیریس بات ہوئی تھی وہ پومپیو ٹرمپ کے پہلے دور میں ہی ہوئی تھی, جب خان صاحب کی میٹنگ ہوئی اور بعد میں پومپیو کی شاہ محمود قریشی صاحب سے. اس کے بعد تو یہ بڑا اچھا ہے کہ یہ کھلا ہے, اینڈ آئی تھنک یہ بڑا. لیکن میرے خیال میں ابھی امریکہ کی جو پاکستان کے بارے میں پولیٹیکل پالیسی ہے وہ اگلے کچھ 40-45 دنوں میں آئے گی. نہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جمہوریت مسئلہ نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ, عمران خان کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے, پاکستان میں کوئی ہیومن رائٹس, ڈیموکریسی, اس کے اوپر ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں؟ پتہ نہیں ہے, ان کا یہ پرابلم نہیں ہوگا, لیکن یہ ان کا پرابلم ہے کہ پاکستانی ڈائسپورا نے انہیں جو لاکھوں ووٹ دیے ہیں وہ اس لیے دیے ہیں کہ وہ عمران خان کی رہائی کی بات کریں گے. You think they will? اور ملینز آف ڈالرز جو انہیں ڈونیشنز میں پاکستانی ڈائسپورا نے دیے ہیں وہ اس وعدے پہ دیے ہیں, اور ابھی تک ٹرمپ نے اپنا ہر وعدہ پورا کیا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ اس کو اگنور کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ کال آئے گی؟ 100%. اور آئے گی تو ہم اس کو سسٹین بھی کریں؟ ظاہر ہے ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ امریکہ کو ہم نہ کر سکیں. انٹرٹین کی جائے گی؟ 100% انٹرٹین کریں. So you think کہ عمران خان is coming out?
دیکھیں میری تو یہ خواہش ہے اور جو انشاءاللہ آ جائیں، صرف یہ ہے کہ لوکل پالیٹکس کو اوپر کرنے کی ضرورت ہے. لوکل پالیٹکس ہماری ہے نہیں، اور اس میں بیسکلی تو عمران خان کی جیل میں ہمارا سیاست کا نہ ہونا بڑا فیکٹر ہے. اور ساری چیزیں دیکھیں نا، سارے انڈے آپ ایک ہی جگہ پہ تو نہیں نا رکھ دیتے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اگر بات کریں گے، اس کا ایک انٹرنیشنل پریشر آئے گا، پر لوکل پریشر ہونا بھی تو ضروری ہے نا. لوکل